محترم ناظرین، اپڈیٹ فار ویژن میں آپ کا استقبال ہے۔ ناپاکیوں کے متعلق باقی ماندہ احکام کا دوسرا پارٹ لے کر ہم حاضر ہیں، تو لیجئے باقی ماندہ مسائل کا بیان ہم شروع کر رہے ہیں۔ دودھ پیتے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دودھ پیتے لڑکے یا لڑکی کا دونوں کا پیشاب نجاست غلیظہ۔ دودھ پیتے بچے نے دودھ پینے کے بعد حلق سے اگر دودھ ڈال دیا تو اگر وہ بھرمو ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح خشکی کے رہنے والے جانور، سوکھے میں جو جانور رہتے ہیں، ان سب کا بہتا ہوا خون، مردار کا گوشت، غیر مسلم کا ذبیحہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ حرام چوپائے جیسے کتا ہے، شیر ہے، بھالو ہے، لومڑی، چیتا وغیرہ تمام درندوں کا پخانہ، پیشاب، گھوڑے کی لید، حلال جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیخانہ، جیسے گائے، بھینس، بکری، یہ سب کا پیخانہ، اور اونٹ اور بکری کی مینگنی، اوپر جو پرندے نہ اڑ پاتے ہوں جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، اس کی بیٹ، ہر قسم کی شراب، نشہ لانے والی تاڑی، سور کا گوشت، سور کی ہڈی، سور کا بال، سب کے سب نجاست غلیظہ ہیں۔ ہاتھی کی سون کی رطوبت، ہاتھی کے سون سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ۔ شیر، کتا، چیتا، بھیڑیا، تمام درندوں کی تھوک نجاست غلیظہ ہے۔ حلال جانوروں کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، جس پرندے کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ پرندہ شکاری ہو یا شکاری نہ ہو، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ حلال پرند اور اونچے اڑنے والے پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر کی بیٹ، فاختہ کی بیٹ، مینا کی بیٹ، یہ سب پاک ہے۔ مچھلی اور پانی میں رہنے والے جتنے جانور ہیں، تمام جانوروں کا خون، کھٹمل کا خون، مچھر کا خون، مچھر نے جو خون کھایا، کھٹمل نے جو خون کھایا اس کو مار دیے، اس کا جو خون ہے، اور خچر اور گدھے کا پسینہ اور تھوک، یہ سب پاک ہے۔ ناپاک چیز جل رہی تھی، اس کا دھواں اڑ کے کپڑے کو چھوا یا بدن کو چھوا تو اس سے کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ راستہ چل رہے تھے، راستے کی کیچڑ اڑ کے کپڑے میں یا بدن میں گر گئی تو راستے کی وہ کیچڑ پاک ہے، اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کیچڑ ناپاک ہے۔ اس کیچڑ کو دھوئے بغیر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ کتا کا بدن آدمی کے بدن سے، کتے کا جسم آدمی کے بدن سے یا آدمی کے کپڑے سے اگر چھو جائے تو اگرچہ کتے کا بدن بھیگا ہوا ہو، وہ کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہے۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہو یا جب تک کتے کے جسم پر نجاست نہ لگی ہو تو کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوگا، پاک رہے گا۔ ہاں، کتے کی تھوک ناپاک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کتے کی تھوک اگر کپڑے میں لگ جائے تو پھر کپڑا ناپاک ہو جائے گا، بغیر اس کو پاک کیے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.